آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا کہ وہ بستر مرگ پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے پہنچے تو بالکل اس کی جان نکلنے کا ٹائم تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کلمہ پیش کیا کہ ایمان قبول کر لو۔ وہ اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا، کیونکہ بچے اکثر اپنے والدین کے دین پر ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ ہر بچہ نیچر پہ پیدا ہوتا ہے، یعنی مسلم ہی پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین اس کو کچھ اور بنا دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو کہا کہ تم اسلام قبول کر لو۔ وہ اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا۔ باپ نے اس بیٹے سے کہا، اطیع محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں ان کی بات مان لو۔ تو اس نے کلمہ پڑھا اور اس کی جان نکل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، فرمایا، الحمدللہ الذی نجا بی نسمۃ من النار۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میرے ذریعے سے ایک جان کو آگ سے بچا دیا۔ یہ ایسا اسلام ہے کہ آپ کے پاس عمل کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آپ جاتے کہاں ہیں؟ جنت میں، کیونکہ انما الاعمال بالخواتیم، حدیث میں آتا ہے جو لاسٹ میں، جو آخر زندگی میں آپ کا عمل ہوگا، آخرت میں اس پر فیصلہ ہوگا۔ اگر آپ ساری زندگی اچھے رہے، آخر وقت میں خراب ہو گئے، تو قیامت میں آپ کا شمار کس میں ہوگا؟ بولیں بھائی، خراب لوگوں میں۔ ساری زندگی خراب رہے، آخر میں کیا ہو گئے؟ اچھے ہو گئے، تو آپ کا شمار کس میں ہوگا؟ اچھے لوگوں میں۔ ایگزامینیشن ہال میں ایسا ہوتا نہیں ہے کہ 3 گھنٹے کا پیپر تھا، 2.5 گھنٹے آپ نے برباد کر دی، آخر میں ایک سوال کا جواب دے دیا، تو آپ پاس ہوں گے یا فیل ہوں گے؟ اچھا، دیکھیں میں نے کل بھی ایک بات کہی تھی، میں جہاں بھی بیان کے لیے جاتا ہوں پیسے نہیں لیتا۔ اصول یہ ہے، وہ میرے جو قیمت ہے نا بیان کی، وہ یہ ہے کہ آپ کو جواب میں جو میں سوال پوچھوں تو بولنا پڑے گا، یہ میرے پیسے ہیں۔ اور کوئی سینٹنس جملہ میں ادھورا چھوڑوں تو آپ کو اس کو کمپلیٹ کرنا پڑے گا، تو اس سے میرا خون بڑھ جاتا ہے کہ ماشاءاللہ سن رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خوش ہوئے کہ آخر وقت میں ایک شخص کو نجات مل گئی۔ موضوع تو میرا ابھی فیملی ہے، وہی میں اس پر آ رہا ہوں، لیکن ایک منظر بڑا ایمان افروز ہے تو تھوڑی سی اس پہ میں بات کر لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، کہ اللہ اگر تمہارے ذریعے سے کسی ایک شخص کو بھی ہدایت دے دیں تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ عرب میں سب سے قیمتی مال سرخ اونٹ ہوا کرتے تھے، تو یہ اس سے بہتر ہے اللہ تمہارے ذریعے سے کسی ایک شخص کو ہدایت دے دے۔ تو انسان کے لیے سب سے خوشی کا دن وہ ہے جس دن اللہ اس کو ہدایت کی دولت سے نوازے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں مردوں کا تذکرہ کیا، وہاں خاص طور پر کئی مقامات پر عورتوں کا بھی ساتھ ملا کے تذکرہ کیا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی نیک عمل کرے گا، مرد ہو یا عورت، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، جنت تو بعد میں ملے گی، دنیا میں جو نعمت ملے گی پاکیزہ زندگی۔ اسلام کا جو کیش فائدہ ہوتا ہے نا، کیش، اسلام لاتے ہی جو چیز آپ کو اللہ کی طرف سے کیش ملتی ہے، کچھ چیزیں کیش مل جاتی ہیں نا بھائی، آپ کہتے ہیں قسطوں پہ پیمنٹ کرتے ہیں تو کیش، یعنی آپ کو کچھ ایڈوانس میں پیسے دینے پڑتے ہیں کسی چیز کا معاوضہ، اور باقی قسطوں میں ادا ہوگا۔ تو ہم جب اسلام قبول کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کچھ پیمنٹ ہمیں کیش میں دے دیتے ہیں اور کچھ ادھار جنت کے لیے رکھ دیتے ہیں۔ تو کیش میں جو چیز ملتی ہے، اسلام لانے کے بعد
حیاتن طیبہ، پاکیزہ زندگی، کلین نہیں، پاکیزہ۔ پاکیزہ کا انگلش میں ترجمہ نہیں ہے، کلین کا مطلب صاف، پاک ایک الگ چیز ہے جو اردو میں عربی میں تو ہے، انگلش میں اس کی ٹرانسلیشن پھر وہی بات آپ بول ہی نہیں رہے، پھر پیسے نکالیں سارے جتنے بھی ہیں نا بیان کے، یا تو پیسے دو یا کچھ جو میں کہہ رہا ہوں اس پر تو عمل کریں نا بھائی۔ تو پاکیزہ زندگی، پاکیزہ زندگی، طہارت اور پاکی کی قدر اس کو ہوتی ہے جو، دیکھیں یہاں کا ماحول صاف ستھرا ہے۔ میں اکثر سنتا تھا کہ بھائی جو پاکستانی فیملیز یورپ میں اور ان کنٹریز میں رہتی ہیں کہ ہم تو آ جاتے ہیں کراچی اور لیکن ہمارے بچے یہاں نہیں رہ پاتے۔ بھائی کیوں نہیں رہ پاتے، کیا ہے یہاں پہ؟ نہیں بھائی مفتی صاحب وہاں پاکستان کا ماحول ہمارے بچے افورڈ نہیں کر پاتے۔ اب مجھے یہاں کے اندازہ ہوا واقعی اب میں بھی تھوڑے دن تک افورڈ نہیں کر پاؤں گا، حقیقت ہے، کیونکہ ایک گرد کا نشان نہیں دیکھا کہیں۔ ہمارے ہاں تو بچے گاڑیوں کے شیشوں پہ لکھ رہے ہوتے ہیں نا، دیواروں پہ بھی لکھنے کے لیے ان کو انک نہیں چاہیے، ہر جگہ اتنی گرد و غبار ہوتی ہے کہ آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہماری گورنمنٹ کی نااہلی ہے۔ تو اب آپ بتائیں کہ طہارت اور صفائی ایسی چیز ہے کہ جب ایک دفعہ انسان اس طرف آتا ہے تو پھر واپس اس گندگی کی طرف نہیں جاتا، یہ انسان کی نیچر ہے۔ تو جیسے کپڑے پاک بھی ہوتے ہیں ناپاک بھی ہوتے ہیں، جگہ پاک بھی ہوتی ہے ناپاک بھی ہوتی ہے، جسم پاک بھی ہوتا ہے ناپاک بھی ہوتا ہے، بالکل اسی طرح لائف پاک بھی ہوتی ہے اور ناپاک بھی ہوتی ہے۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ لائف کی بھی دو قسمیں ہیں، پاک اور ناپاک۔ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے پیغمبروں پاک چیزیں کھاؤ اور عمل کیا کرو، اچھا کرو، یعنی وہ بھی پاک عمل کرو، اچھا عمل۔ تو جیسے ناپاک کپڑے ہوں انسان کو سکون نہیں ملتا، جسم پہ ناپاکی ہو انسان کو سکون نہیں ملتا۔ اب آپ دیکھیں جہاں جہاں کورونا وائرس پھیلا ہے وہاں ٹیشو پیپر پہ لڑائیاں ہوئی ہیں، حالانکہ روٹی پہ لڑائی ہونی چاہیے، لیکن سب کو پتہ ہے روٹی سے زیادہ اہمیت کس کی ہے؟ ٹیشو پیپر کی۔ بھوک برداشت ہو جاتی ہے، گندگی برداشت نہیں ہوتی۔ بھوک تو برداشت ہو جائے گی، کچھ لیٹ کھا لیں گے، دھونے والے کم کھا لیں گے، گندگی تو کوئی بھی برداشت نہیں کر پاتا، غیر مسلم بھی نہیں برداشت کرے گا۔ بھائی کیسے ٹیشو کے بغیر زندگی گزرے گی؟ تو جیسے جسم پہ گندگی انسان کو جب صاف رہنے کا عادی ہو جائے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ جسم کی گندگی کتنی بری چیز ہے، بالکل اسی طرح جب کسی کی لائف پاک ہو جاتی ہے، زندگی پاک ہو جاتی ہے، تو اسے گندگی والی زندگی سے شدید نفرت ہو جاتی ہے، اس میں اس کو سکون محسوس نہیں ہوتا۔ اسلام کا سب سے بڑا احسان انسانیت پہ یہ ہے کہ آپ کی لائف کو کیا کر دیتا ہے؟ یہ بولے بھائی، پاک کر دیتا ہے۔ کیسے؟ زندگی ایسے پاک ہوتی ہے کہ آپ کا عمل پاک ہو جائے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے علاوہ مخلوق پیدا کی ہے اس کی جو پوری زندگی ہے وہ صرف مادی ہے، اس کا روحانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کو جو اللہ نے اعمال دیے ان اعمال میں پاک اعمال اور ناپاک اعمال نہیں ہوتے۔ بائی نیچر جس جانور کو اللہ نے جیسا پیدا کرنا تھا ویسا پیدا کر کے اس کی نیچر پہ چلا دیا۔ احسن کل شیء خلقہ ثم ہدی۔ فرعون نے حضرت موسیٰ سے پوچھا تھا رب کون ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا جس نے ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا۔ یہ بہترین انداز سے بنانا اس کی علامت ہے کہ اس کو بنانے والا کوئی ہے، وہ رب ہے۔ اور اس سے بڑا کمال یہ کہ بنا کے جس لائن پہ چلانا چاہیے تھا اس پہ اس کو چلا دیا۔
اس میں وہ سافٹ ویئر انسٹال کر دیے اس نے. آپ دیکھیں عجیب بات ہے, بلی کے بچے کے سامنے آپ سبزی رکھیں, وہ ہاتھ ڈالے گا؟ بولیں بھائی, نہیں ڈالے گا. اس کو کس نے سکھایا کہ تم نے صرف دودھ پینا ہے یا گوشت کھانا ہے؟ اس کے سامنے آگ کا انگارہ رکھ دیں, وہ ہاتھ نہیں, وہ پنجہ نہیں مارے گا. اس کو کس نے سکھایا کہ یہ نقصان دہ ہے بھائی؟ انسان کے بچے کے سامنے آگ کا انگارہ رکھ دیں, فوراً ہاتھ مارے گا. حالانکہ انسان کا بچہ زیادہ ذہین ہے یا بلی کا بچہ؟ انسان. اتنا ذہین ہونے کے باوجود یہ آگ پہ ہاتھ مار دیتا ہے. بلی کا بچہ, بلکہ گدھے کا بچہ بھی آگ پہ ہاتھ, بولو نا بھائی, جس کو ہم صبح و شام حماقت کی مثال میں پیش کرتے ہیں, مگر اس میں انسان کے بچے سے عقل زیادہ ہے. اس لحاظ سے عقل زیادہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ گدھے کا بچہ, بلی کا بچہ, یا جتنے جانور ہیں, ان کے بچوں کو اللہ نے پیدا کر کے ان کی جو نیچر کا راستہ ہے اس پہ دھکا دے کے اللہ نے خود ہی چلا دیا. یہ اس وے پر جو راستہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے متعین کردہ ہے, اس راستے پر آٹومیٹیکلی چلتے رہتے ہیں. ان کے پاس چلنے کے لیے دماغ نہیں ہے, یہ آٹومیٹیکلی چلتے ہیں اس پر, ساری زندگی چلتے رہتے ہیں, یہ ہٹتے نہیں اپنی نیچر سے. یہی وجہ ہے کہ آپ شیر کو اگر جنگل سے شہر میں لے کر آئیں تو اس کو لائف اسٹائل جنگل والا ہی دینا پڑتا ہے. شہر والا لائف اسٹائل, بولنے پر پابندی یہاں بھی گورنمنٹ کی طرف سے, شہر والا لائف اسٹائل آپ اس کو نہیں دیں گے. آپ نے زو میں اس کے لیے پہاڑ بنانے, غار بنانا ہے. یہ نہیں کہ آپ اس کے لیے ایئر کنڈیشن روم بنا دیں, ایک بیڈ پہ شیر, دوسری پہ شیرنی ہے بھائی. کچھ وہی لائف اسٹائل دینا پڑے گا. لیکن جب انسان کو جنگل سے لے کر آئیں گے تو اس کی آنکھیں کھل جائیں گی اور وہ وہی لائف اسٹائل مانگے گا جو شہری لوگوں کا ہوا کرتا ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا, جس کو جیسا بنانا تھا بنا کے اس کو اس کی نیچر پہ چلا دیا. لیکن انسان کا معاملہ جانوروں سے مختلف ہے. انسان کو اللہ نے عقل دی ہے اور ایکسیلیٹر زندگی کا اس کے ہاتھ میں, جو اسٹیئرنگ ہے وہ اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا اور کہا کہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, دو راستے ہیں, ایک فطرت کا راستہ ہے اور ایک فطرت سے الگ راستہ ہے, اور اسٹیئرنگ میں نے تمہارے ہاتھ میں پکڑا دیا ہے. اب تمہاری مرضی, فطرت کے راستے پہ چلو یا فطرت سے, بولیں بھائی, ہٹ کر چلو, یہ تمہارے اوپر ہے. وَهَدَيْنَاهُ جانور کے بارے میں نہیں فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ کہ ہم نے جانوروں کو دو راستے دکھائے یا بتائے. نا, دو راستے کس کو بتائے گئے ہیں؟ انسان کو. یہ دیکھیں, بچپن سے دو راستے بتا دیے ہیں. بچپن میں انگارہ بھی ہوتا ہے اور ادھر بسکٹ بھی پڑا ہوا ہے, تو بچہ دونوں چیزوں کی طرف لپکتا ہے. والدین گائیڈ کرتے ہیں کہ یہ کھانے کی چیز ہے اور یہ بچنے کی چیز ہے. جب بڑا ہو جاتا ہے تو پھر والدین کی گائیڈنس کی ضرورت نہیں ہوتی. ہاں, کچھ چیزوں میں ضرورت ہوتی ہے جہاں اس کی معلومات نہیں ہے, تو وہ ساری زندگی گائیڈنس اپنی جسمانی زندگی میں بھی اس کو چاہیے اور اعمال والی زندگی میں بھی اس کو گائیڈنس چاہیے. دیکھیں, جانوروں کو اللہ نے جسمانی زندگی میں بھی ٹریک پہ چلا دیا نا, اور جانور کی روحانی زندگی نہیں ہے. جانور میں اچھے اور برے, بولو بھائی, نہیں ہوتے. سچ اور جھوٹ نہیں ہے, وفا اور بے وفائی نہیں ہے. ان کی جو ذاتی صفات ہیں وہ بھی بلٹن ہیں. کتا نے جو وفا سیکھی ہے, مالک کے سامنے دم ہلانا, تو کیا وفا پر اس نے کسی بزرگ کا بیان سنا ہے کہ مالک سے وفا کرنی چاہیے؟ اتنا تو ہماری خانقاہ کا منجاوا اپنے شیخ کے ساتھ وفادار نہیں ہوتا جتنا آپ کتے کو دو نوالے کھلاؤ اور وہ آپ کے سامنے بچ جاتا ہے. تو یہ وفا اس نے کہاں سے سیکھی ہے؟ یہ کیا اس نے خود کریٹ کیا اس وفا کو؟ یہ گاڈ گفٹڈ ہے.
لومڑی کے اندر چالاکی، یہ چالاکی اس نے کسی خفیہ ایجنسی سے، بولے بھائی، نہیں سیکھی. کوئی خفیہ ایجنسی ہو جس کے پاس اس نے ٹریننگ کی ہو اور چالاک بننا سیکھا ہو، ترکیبیں، یہ اس نے نہیں سیکھی. بندر نے جو چھلانگیں لگانا سیکھی ہیں، اور اس کے لیے ضروری بھی ہے چھلانگیں، تو کسی جمناسٹک کے پلیئرز کے ساتھ اس نے کچھ ٹائم گزارا ہے. تو جانوروں کی جو صفات، ان میں تھوڑی سی تبدیلی ہو سکتی ہے، لیکن وہ ساری کی ساری بلٹن ہوتی ہیں. ان میں اتنی ہی چینجنگ ہو سکتی ہے جو کسی بلٹن کمپیوٹر میں ہو سکتی ہے، ورنہ نہیں ہو سکتی. لیکن ہم انسان میں ایسی فلیکسیبلٹی دیکھتے ہیں، یہ مادی زندگی میں بھی کبھی غلط جا رہا ہے، کبھی صحیح سمجھا رہا ہے، کبھی شہد کھا رہا ہے، کبھی گٹکے کھا رہا ہے، پان کھا رہا ہے، سگریٹ پی رہا ہے. اس کو اگر گورنمنٹ نہ روکے، انسان نہ روکیں، تو یہ تو سارے نشہ کرنا شروع کر دیں. حکومت کی طرف سے قوانین بنتے ہیں، والدین نگرانی کرتے ہیں، ایک ایک اسٹیپ پہ اس کو نگرانی چاہیے، یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا. جب یہ دکان سے کوئی چیز خریدتا ہے تو ایکسپائری ڈیٹ، کہ اگر اتنی ڈیٹ اوپر ہو گیا ہے تو اب یہ کھانے کی نہیں ہے. تو اسی طرح یاد رکھیں، جیسے اس کو جسم کے بارے میں معلومات چاہیے، ایک ایک چیز کے بارے میں موت تک اس کو نالج چاہیے، اس نالج کی روشنی میں یہ اپنی باڈی کو مینٹین رکھ سکتا ہے. اسی طرح اللہ نے اس کے عمل میں بھی دونوں آپشن رکھے ہیں، اچھا عمل اور برا عمل. ایسا نہیں ہے کہ جیسے ساری دنیا کے کتے وفادار ہوتے ہیں تو ساری دنیا کے انسان بھی کیا ہوں؟ وفادار. ایسا نہیں ہے. جیسے ساری دنیا کے طوطے بے وفا ہوتے ہیں. ہمارے ہاں طوطا چشمی مشہور ہے کہ طوطے کو آپ کھلاتے رہو کھلاتے رہو کھلاتے رہو، کھاتا رہے گا گھنا بن کے. گھنا سمجھتے ہیں؟ پتہ نہیں سمجھتے تو کیا فائدہ ہے ایسی زندگی کا یار. اتنے اچھے الفاظ نے آپ اگر نہیں سمجھتے تو پتہ نہیں انگلش میں گھننے کو کیا کہتے ہیں. یہ تو چیزیں ہمارے ہاں کی پروڈکٹ ہیں، تو یہاں انگریزوں میں گھننے ہوتے ہی نہیں ہوں گے. تو آپ دیکھیں، طوطے کو آپ ساری زندگی کھلاتے رہیں، پنجرے کا دروازہ جس دن ہلکا سا غلطی سے بھی کھلا رہ گیا وہ فوراً اڑ جائے گا. اس میں وفا نہیں ہے. کسی جانور میں اللہ نے بخل رکھا، کنجوسی رکھی. جیسے کوے میں، کوا کیا کرتا ہے؟ کھاتا ہے اور پھر چھپاتا بھی ہے اگلے ٹائم کے لیے، کوئی دوسرا نہ کھا لے. بلی کی طبیعت میں اللہ نے استغنا رکھا ہے. کیٹ، اس کو آپ کچھ کھلائیں پیٹ بھر جائے گا، چھوڑ چھاڑ کے چلی جائے گی، کہ جس رب نے آج دیا اگلے ٹائم پہ بھی وہ دے دے گا. کوا ایسا نہیں کرتا، وہ اگلے ٹائم کے لیے اسٹور کرتا ہے وہ. لیکن انسانوں میں ہم دیکھتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ کوے کی طرح سارے کنجوس ہوں. یہاں ایسے سخاوت کے دریا آپ کو ملیں گے، آپ حیران ہو جائیں گے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. ایسے سخاوت کے دریا ملیں گے. اللہ فرماتے ہیں اللہ کی محبت میں مسکینوں کو، غریبوں کو کھلاتے نہیں ہیں. یطعمون مضارع ہے، آپ نے انگلش میں سنا ہے کنٹینیو، پریزنٹ کنٹینیو. یہ کام یہ یوز ٹو ہو چکے ہیں اس کے، کھلاتے رہتے ہیں. ان کی جیب سے غریبوں اور مسکینوں کے لیے پیسے نکلتے رہتے ہیں. ایسے ہیں اور ایسے سخی ہیں، ایسے یعنی ذرا بھی ان کا مطلب نہیں ہے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. جب کھلاتے ہیں تو کہتے ہیں ہمیں اس کا بدلہ نہیں چاہیے اور تھینک یو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہم کھلا رہے ہیں، شکریہ نہیں چاہیے ہمیں. ایسی سخاوت. لیکن آپ کو ایسے کنجوس بھی ملیں گے کہ کوا بھول جائے گا اپنی کنجوسی. کوا کہے گا میں نے تو پراٹھے کا ایک ٹکڑا اگلے ٹائم کے لیے چھوٹا سا. ہم دے تو کراچی میں پراٹھے ہی دیکھیں کوے چھپا رہے ہوتے ہیں اس کو. یہاں برگر چھپا رہے ہوتے ہوں گے اور کیا. تو وہ چھپا رہا ہے اگلے ٹائم کے لیے. لیکن انسان جب کنجوسی پہ آتا ہے تو غریبوں کا چوسا ہوا خون وہ بینکوں میں جمع کرا رہا ہوتا ہے. اور اتنے اربوں ڈالر آپ دیکھیں نا کیسے کیسے سیاسی لیڈروں پہ الزام لگتے ہیں. اتنے ارب ڈالر کا سرمایہ کھا گئے، اتنے کروڑوں کی زکوٰۃ پی گئے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے اپنی جسمانی زندگی، مادی زندگی کے لیے انسان کو گائیڈنس کی ضرورت ہے،
اگر گائیڈنس نہیں ملے گی اور اس گائیڈنس کو وہ فالو نہیں کرے گا تو باڈی تباہ ہو جائے گی اس کی. تو بالکل ایسے ہی انسان کو اپنے اعمال کو فطرت کے راستے پہ چلانے کے لیے بھی گائیڈنس کی ضرورت ہے. اگر یہ گائیڈنس اس کو نہیں ملے گی اور اس گائیڈنس کو یہ فالو نہیں کرے گا تو اس کی اعمال والی زندگی, روحانی زندگی تباہ ہو جائے گی, جو کہ ہو رہی ہے. تو اب روحانی زندگی کو پاکیزہ بنانے کے لیے, جیسے جسمانی زندگی کو پاکیزہ بنانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ لباس کا پاک رکھنا اور جسم کا پاک رکھنا. تو روحانی زندگی کو پاکیزہ بنانے کے لیے ضروری ہے عمل کو پاک رکھنا برائی سے. دیکھیں, عمل گندگی سے نہیں پاک ہوتا, عمل برے عمل کو چھوڑنے سے پاک ہو جاتا ہے. جب آپ برا عمل چھوڑ دیں گے تو عمل کیا ہو جائے گا؟ پاک. اب برے عمل کی دو قسمیں, ایک آپ کے جو کانسیپٹ ہیں, نظریہ ہے, عقیدہ ہے, وہ بھی پاک ہونا چاہیے. دوسرے آپ کی باڈی سے نکلنے والا عمل بھی کیا ہونا چاہیے؟ یعنی ایک باطنی عمل ہے اور ایک ظاہری عمل ہے. عقیدہ وہ کیا ہے؟ وہ دل کی چھپی ہوئی. اگر آپ پتھر کے بنے ہوئے بت کو خدا سمجھتے ہیں تو آپ کا جو نظریہ ہے, آپ کا جو کانسیپٹ ہے وہ پاک, بولے بھائی, نہیں ہے, وہ برا ہے. بری چیز پاک تھوڑی ہوتی ہے. اسلام کا سب سے بڑا احسان آپ پر یہ ہے کہ آپ کے عقیدے کو کیا کر دیتا ہے؟ وہ پاک. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ جس نے شرک کیا فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ, ایسے ہے جیسے آسمان کی بلندیوں سے زمین پہ گر گیا. اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا تھا, سب سے افضل اس کائنات میں انسان کو بنایا, اور انسان اپنے سے کمتر چیز کے سامنے جھکنا شروع کر دیتا ہے. یہ کتنی بڑی انسانیت کی توہین ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا مشرک نجس ہے, نجس گندا ہے, پاک نہیں ہے. تو اسلام کا سب سے بڑا احسان کیا ہوتا ہے کہ آپ کے عقیدے کو پاک کر دے. توحید میں اللہ نے لذت رکھی ہے. جیسے صفائی میں سکون ہے نا, آپ میلے کچیلے ہوں, گندے ہوں, نہانے کے بعد کیسا سکون ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ بالکل. جب آپ عقیدے کی گندگی میں مبتلا ہوں, اسلام لانے کے بعد, ایک اللہ کو ماننے کے بعد آپ کو وہی سکون ملتا ہے جو کسی گندگی میں مبتلا شخص کو نہانے کے بعد سکون ملتا ہے. آپ کا عقیدہ شرک کی بدبو سے پاک ہو گیا, سکون مل جاتا ہے. یار ہم عاجز کے سامنے نہیں جھکتے, ہم مخلوق کے سامنے, یہ تو جو کریٹڈ ہے, جو ہمارے جیسا بنا ہوا ہے, وہ ہم اس کے سامنے کیوں جھکیں؟ وہ بھی ہماری طرح کا محتاج. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو, تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہو, محتاج ہو, تو میں جس سے مانگ رہا ہوں وہ بھی میری طرح کا محتاج ہے. ضعف الطالب والمطلوب, مانگنے والا بھی کمزور, جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور. تو اسلام سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ آپ کے عقیدے کو کیا بنا دیتا ہے؟ پاک. تو یہ نیچر ہے انسان کی. صفائی انسان کی فطرت ہے یا نہیں ہے؟ دیکھو, جانوروں کی فطرت میں صفائی کا بہت بڑا کردار نہیں ہے, انسان کو بار بار صاف رہنا پڑتا ہے. جانور غسل نہ کریں چل جاتے ہیں, آپ اگر ایک ہفتہ غسل نہ کرو بے چینی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ جانوروں کے ٹوتھ برش دیکھے کبھی آپ نے؟ ہے بھائی, پیسٹ دیکھا؟ بولو بھائی کیا ہو گیا؟ شاید یہاں آسٹریلیا میں کینگرو جو ہے نا صبح صبح اٹھ کے وہ کرتا ہوگا. جانور حالانکہ کتنا گند بلا کھاتے ہیں مگر ان کو دانت صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تھوڑا بہت خلال کر لیتے ہیں پرندے ورندے جانوروں کا, لیکن ایسے انسان کو نہانا بھی ہے اور انسان کو دانت بھی صاف رکھنے ہیں. تو صفائی طہارت جو ہے نا, یہ انسان کی نیچر ہے, نیچر. اس کے بغیر وہ نہیں سکون میں آ سکتا. تو عقیدے کی صفائی اسلام سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ آپ کے عقیدے کو صاف کر دیتا. پھر اسلام آپ کے اعمال کو صاف کرتا ہے. جتنے برے اعمال تھے جو بائی نیچر انسان کے لیے برے ہیں, وہ تمام برے اعمال پر اللہ نے پابندی لگا دی. قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء, اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا. کیونکہ بے حیائی, دیکھیں جن کنٹریز میں بے حیائی بہت زیادہ پھیلی ہے, بائی نیچر پسند وہاں بھی حیا ہی کو کیا جاتا ہے. یہ جو آج ہمارے ملکوں میں نعرے لگ رہے ہیں نا, میرا جسم میری مرضی, ان نعروں کو یورپ میں پسند نہیں کیا جاتا. حالانکہ وہاں بے حیائی زیادہ ہے مگر پسند پھر بھی نہیں کیا جاتا, پسند حیا کو کیا جاتا ہے.
نکاح کا رواج ختم ہو گیا، مگر دنیا آج بھی پسند کس کو کرتی ہے؟ نکاح کو کرتی ہے۔ قانون بنے ہوئے فیملیز کو طلاق یہاں کے قانون میں بہت مشکل ہے نا۔ میں آیا تھا تو یہاں مجھے پتا چلا، مفتی صاحب نے بتایا، مفتی خالد شاہ صاحب نے، کہ طلاق ٹھیک ٹھاک ٹینشن والا کام ہے بھائی، آدھی آدھی جائیدادیں دینی پڑتی ہیں، بیگم طلاق لے گی اس کو بھی اس کو بھی، جب بھی سیپریشن ہوگی ٹھیک ٹھاک ٹینشن۔ میں نے کہا دیکھو یہ گورنمنٹ نے اتنا سخت قانون طلاق کی روک تھام کے لیے بنایا، اس کا مطلب یہ لوگ بھی ڈیورس کو پسند نہیں کرتے، حالانکہ نکاح کا ریشو بہت کم ہے، مگر یہ چاہ رہے ہیں کہ بھائی جتنے ہو رہے ہیں وہ تو بچیں کم از کم۔ تو یہ انسان کی نیچر ہے، وہ فطرتاً حیا والے نظام کو پسند کرتا ہے، بے حیائی کو پسند نہیں کرتا۔ تو اللہ نے جو لا بنایا ہمارے لیے اس میں بھی بے حیائی نہیں رکھی، اس میں اللہ نے بے حیائی کو پسند نہیں کیا۔ زبان کیسے پاک ہوتی ہے؟ ایک تو زبان ہے برش سے پاک ہوتی ہے، صاف ہوتی ہے، برش کرتے ہیں آپ، لیکن ایک زبان کے جو عمل ہے وہ ہے بولنا۔ بول آپ کا کیسے پاک ہوگا؟ وہ گندے، وہ برش سے نہیں، وہ جھوٹ کو آپ اپنی زبان سے نکال دیں تو کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا۔ چغلی نکال دیں، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، اللہ فرماتے ہیں تباہی ہے تانا دینے والوں کے لیے، جو کسی کے سامنے برائی دیکھ کر اس کو چڑھانے کے لیے کہتے ہیں نا تم برے ہو۔ آج کل یہی ہو رہا ہے نا، مارکیٹ میں چل کے آ رہا ہے بھائی، کسی میں کوئی برائی نظر آئے گی تو آپ اس کی برائی کو اس کے سامنے بیان کرو گے اس کو کمتر دکھانے کے لیے۔ تو یہ جو کمتر دکھانے کے لیے جب آپ اس کی برائی کو اس کے سامنے ہائی لائٹ کرو گے تو یہ لمز کہلاتا ہے، یہ عمل اللہ کو پسند نہیں ہے، اس سے زبان کیا ہو جاتی ہے؟ ناپاک۔ چغلیاں لگانا ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، غیبت کرنا، برائی کرنا ایک دوسرے کی، تانے دینا ایک دوسرے کو، تو یہ تمام اعمال وہ ہیں جس سے انسان کی زبان ناپاک ہو جاتی ہے۔ تو زبان پاک کرنے کے لیے اللہ نے حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچے لوگوں میں سے ہو جاؤ، جھوٹ مت بولو۔ جھوٹ اتنی بری چیز ہے، لوگ مجھے بتاتے ہیں یہاں لوگ جھوٹ نہیں بولتے، تو یہ تو اسلام کا حکم ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ کیا مسلمان سے فلاں گناہ ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ممکن ہے۔ فلاں ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ممکن ہے۔ بڑے بڑے گناہوں کے نام لیے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ کلمہ پڑھ لے اور جھوٹ بول دے، کلمہ پڑھنے کے بعد کوئی غلط بیانی سے کام لے، نبی نے فرمایا یہ مسلمان نہیں کر سکتا۔ تو زبان کو پاک رکھنا ہے، اس کے لیے کیا کس سے بچنا پڑے گا؟ جھوٹ سے۔ آنکھوں کو پاک رکھنا ہے، اس کے لیے کس سے بچنا پڑے گا؟ اب یہ آپ خود بتائیں۔ بد نظری سے۔ اللہ نے مسلمان مرد کے لیے صرف اس کی وائف کو، اس کی بیوی کو حلال کیا ہے، بیوی کے علاوہ تمام آپشن، اب بول ہی نہیں رہے دیکھو، بیوی کے علاوہ تمام آپشن کیا ہیں؟ ختم ہو گئے۔ الا علی ازواجہم۔ تو میں جلدی جلدی اپنی بات کو سمیٹتا ہوں کہ اسلام جو ہے نا وہ آپ کو اللہ نے کیا فرمایا؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، جب تم اسلام قبول کرو گے تو ہم تمہیں پاکیزہ زندگی دیں گے۔ تو پاکیزہ زندگی کا مطلب سمجھ میں آیا؟ آپ کے اعمال اچھے ہو جائیں گے، آپ رب کو پہچان کر اس کی بھی فرما برداری کرو گے، اس کے بھی حقوق ادا کرو گے، آپ مخلوق کے بھی حقوق ادا کرو گے، تو ہر ایک کو اس کا حق دو گے، آپ کی زندگی سے برائی نکل جائے گی۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، مخلوق کے ساتھ ان کا رویہ اچھا ہے مگر اللہ کو اپنی ڈکشنری سے نکال دیا، اللہ کو ان کا عمل بھی پسند نہیں ہے۔ بعض لوگ اللہ کو تو بہت فوکس کر رہے ہیں لیکن مخلوق کے ساتھ ان کا رویہ درست نہیں ہے، دھوکہ دے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، تجارت میں ڈنڈی مار رہے ہیں۔ اسلام نے کس قدر، دیکھیں شعیب علیہ السلام کی قوم، ان کو تباہ کیا ہے تجارت میں دھاندلی کی وجہ سے۔ شعیب علیہ السلام کو اللہ نے اپنی قوم میں بھیجا، ایک بہت بڑا جرم تھا اس قوم میں ناپ تول میں کمی کرنا، کہ وہ پیسے لیتے جب تھے تو پورے گن کے لیتے تھے، ناپ تول کے لیتے تھے، جب دینے کی باری آتی تو اس میں ڈنڈی مارتے۔ آج یہ مسلمانوں میں ہے کہ نہیں ہے؟ اس کو کمال سمجھا جاتا ہے، میں نے اتنے لوگوں کو چونا لگا دیا، میں نے اتنے لوگوں کو بیوقوف بنا دیا، میں نے ایسے لوگوں کو ٹوپی کرا دیا، بیوقوف بنا دیا اس کو، یہ کمال کیا آپ نے اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا انی اراکم بخیر،
میں دیکھتا ہوں کہ تم قحط زدہ لوگ نہیں ہو, تم بھوکے نہیں مر رہے, پھر کیسے لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتے ہو. ایک مرتبہ ایک تاجر نے مجھ سے پوچھا کہ مفتی صاحب میری کپڑوں کی دکان ہے, کراچی میں ایک تاجر نے پوچھا میری کپڑوں کی دکان ہے, میں اگر ان کو صاف صاف بتاتا ہوں کہ یہ میڈ ان پاکستان ہے یا میڈ ان چائنا ہے یہ پینٹ یا شرٹ, تو لوگ مجھ سے خریدتے نہیں ہیں, کیونکہ میرے ساتھ جو بندہ دکان والا ہے وہ میڈ ان جاپان کر کے دھوکہ دے کے بیچ رہا ہے. ایک جرم تو یہ. دوسرا جرم, میں اگر یہ بتا دوں کہ مجھے یہ پینٹ اتنے میں پڑی ہے تو پھر مجھے صحیح پروفٹ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے, مجھے یہ کہنا پڑتا ہے ڈبل میں, جھوٹ بولنا پڑتا ہے. اگر میں سچ بولوں گا تو میرے ساتھ جو دکان والا ہے وہ جھوٹ بول کے وہ زیادہ پروفٹ کما لیتا ہے, تو میرا تو کاروبار کیا ہو جائے گا, ٹھپ ہو جائے گا. میں نے کہا یہ جو آپ نے جھوٹ بولنے کی دلیل پیش کی ہے نا جواز کی, کہ چونکہ ساتھ والا جھوٹ بول رہا ہے اور اس کا کاروبار چل رہا ہے میرا نہیں چل رہا, تو یہی دلیل کوئی اگر آپ پر فٹ کر کے آپ کو ٹوپی کرانا شروع کر دے تو کیا آپ اپنے حق میں اس دلیل کو دلیل مانو گے؟ کہہ رہے کیسے بھائی؟ میں نے کہا آپ جو کنٹینر لے کر آ رہے ہو پینٹ کا یا شرٹ کا, جہاں سے بھی لا رہے ہو, جس تاجر نے آپ کو بیچی اس نے اسی دلیل سے دھوکہ دیا آپ کو. یا آپ کسی دکان پہ خریدنے گئے کوئی چیز, اس دکاندار نے آپ کو دھوکہ دیا کہ مجھے اتنے کی پڑی ہے, اور اس نے اپنا پروفٹ رکھ کر آپ کو بیچ کے دھوکہ دیا. آپ کو جب بعد میں پتا چلا کہ اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے, آپ کہتے ہو بہت اچھا کام کیا, یہ دھوکہ دینا آپ کے لیے بالکل حلال تھا. اس لیے حلال تھا کہ آپ کا ساتھ والا بھی دھوکہ دے رہا ہے, تو آپ آئندہ بھی مجھے دھوکہ دیتے رہیے گا, کیونکہ آپ کا پڑوسی بھی ایک نمبر کا دھوکے باز ہے. تو جب تک پوری دنیا کے سارے انسان دھوکے سے توبہ نہیں کر لیتے تو پلیز آپ کا یہ رائٹ ہے, آپ کا یہ حق ہے, آپ مجھے دھوکہ پابندی کے ساتھ دیتے رہیں. تو میں نے کہا یہ دلیل مان لو گے؟ کہہ رہے نہیں. تو یہی تو شعیب علیہ السلام کی دعوت ہے کہ ایک طرف تم کہتے ہو کہ ہمارا گزارا نہیں ہوتا, تاجر کہتے تھے گزارا نہیں ہوتا, لہذا ہمیں ڈنڈی مارنی پڑتی ہے. تو پیسے لیتے ہوئے اگر پیسے دینے والا ڈنڈی مار دے تو اس کا بھی تو رائٹ تسلیم کرو نا. کیا خیال ہے بھائی؟ پہلے تول کے بکتی تھی نا چیزیں, چاندی جو آپ جو قیمت لیتے تھے چاندی کو تولا جاتا تھا, اس تولنے میں گڑبڑ کر دیتے تھے. تو آپ پھر یہ بھی تو برداشت کریں کہ سامنے والا تولنے میں گڑبڑ کر کے زیادہ چاندی دکھا کے کم دے رہا ہے, تو آپ کہیں تمہارا بھی رائٹ ہے کیونکہ مہنگائی کا دور ہے, گزارا نہیں ہو رہا. ہمارے ایک دوست جاننے والے, ان کے پولٹری فارم, تو وہ گوشت آتا, پھر مرغیوں کا, پھر وہ گوشت بکتا, تو ان کا جو ملازم تھا نا وہ اس نے ترازو میں گڑبڑ کی ہوئی تھی. وہ کیا کرتا تھا کہ 5 کلو گوشت ہے تو وہ 4.5 کلو, 4.5 کلو جب گوشت ہوتا ہے نا تو 5 کلو شو ہوتا ہے, اس طرح وہ ملازم بیچ رہا ہے. تو وہ صاحب کہتے ہیں میں نے اپنے ملازم کو جا کے پکڑا کہ تو مجھے حرام کھلا رہا ہے نالائق. شعیب علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے اس تجارت میں گڑبڑ کی وجہ سے پوری قوم تباہ کر دی تھی, تو میرے ساتھ یہ کر رہا ہے. تو اس نے کہا صاحب اس کے بغیر گزارا, بولو بھائی, نہیں. تو وہ میرے پاس آئے, میں نے کہا ان سے کہیں کہ جیسے یہ کسٹمر کو دھوکہ دے رہا ہے, آپ بھی تنخواہ بتائیں, تمہاری 30,000 ہے, دیا کریں 25,000, 5,000 روک لیں, اور بولے مہنگائی کے اس دور میں 5,000 کی دھاندلی کیے بغیر گزارا. بھائی تم بھی تو 5 کلو کہہ کے 4.5 دے رہے ہو نا, تو یہ اپنے حق میں دلیل سمجھ میں نہیں آتی, یہ سب دوسروں کے حق کو نقصان پہنچانے کے لیے دلائل ہمارے پاس بہت ہیں. تو یہ عمل کی ناپاکی ہے, سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ تم اسلام پر جب چلو گے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, تو ہم تمہیں انتہائی پاکیزہ زندگی عطا کریں گے. تو جیسے کوئی میل کچیل میں ہو اسے نہا دھو کے سکون ملتا ہے, اسی طرح جب کوئی اسلام کو مکمل فالو کرتا ہے تو اللہ اس کی طبیعت میں بھی سکون پیدا کر دیتے ہیں.